آج پہلے جن صاحب کا تذکرہ کرنا ہے وہ میرے محسن، میرے مربی اور بہت سے پہلوؤں سے میرے استاد شمیم احمد ہیں۔ یہ شمیم احمد جو ہیں یہ میرے جو بڑے استاد اور سرپرست سلیم احمد کے چھوٹے بھائی تھے۔ 1968 میں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اور وہ ان کے دفتر میں ہوئی تھی۔ یہ انجمن ترقی اردو میں ملازمت کرتے تھے، تو ان کا نام سن کے، ان کی کچھ تحریریں دیکھ کر، میں خود بھی اردو کالج میں پڑھتا تھا جو 100 قدم کا فاصلہ تھا، ایک ہی احاطے میں کالج بھی تھا اور انجمن ترقی اردو کا دفتر بھی۔ تو میں ان سے کچھ واقفیت رکھتا تھا، یہ جانتا تھا کہ یہ سلیم احمد کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ان کی کچھ تحریریں دیکھ رکھی تھیں۔ ان میں ایک تحریر تو ایسی تھی کہ جو نام کی وجہ سے میں نے دیکھی، اس کا عنوان عجیب سا تھا، تو اس تجسس میں وہ تحریر میں نے پوری پڑھی، اور غالباً یہ ان کی پہلی تحریر یا پہلا مضمون تھا جو میرے مطالعے سے گزرا، اور وہ مضمون اپنے بھائی اور میرے استاد سلیم احمد سے اختلاف پر مبنی تھا۔ اس مضمون کا عنوان تھا دو جبلتوں کی جنگ میں کلیہ بازی۔ اب یہ عجیب و غریب عنوان تھا، تو اس میں جب پڑھنا شروع کیا تو اس میں دیکھا کہ تو سلیم احمد ہی کے خلاف ہے، اپنے بڑے بھائی کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت تک کیونکہ سلیم احمد صاحب سے میری ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، وہ سن 67 میں ہوئی تھی، تو جب ان کے مضمون سے جیسے بہت سی یادیں بھی تازہ ہو گئیں، کچھ شکایتیں ان سے پیدا ہو گئیں، اور ایک تجسس بھی ہوا کہ یہ بھائی ہیں ان کے اور چھوٹے بھائی ہیں، اور انہوں نے کیسے یہ سب کچھ لکھ دیا۔ تو تجسس یہ تھا کہ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہوں گے۔ تو اس طرح کے کچھ بچکانے سے وہ تھے خیالات۔ تو اس میں ان سے جب مجھے معلوم ہوا کہ ارے یہ تو انجمن ہی میں ہوتے ہیں، تو انجمن کا جو کتب خانہ خاص تھا پہلی منزل پر، وہاں یہ بیٹھتے تھے، تو میں ان کے پاس گیا، ان کے بھائی کے حوالے سے ان کا تعارف کروایا، اور جیسے اپنی قابلیت دکھانے کے لیے اور یہ جتانے کے لیے کہ میں پڑھتا بہت ہوں، ان کے اس مضمون کا نام بھی لے دیا۔ تو خیر یہ بہت خوش اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے یہ ایک سرپرستانہ نظر سے مجھے دیکھنے بھی لگے۔ پھر انہوں نے اسی ملاقات میں میرے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کی مجھ سے کہ کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، وہ سب میں نے بتا دیا، اور سلیم بھائی سے اپنی ملاقات کا احوال بھی بتا دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اب ایسا کرو کہ ادھر ادھر لوگوں سے ملنے کا شوق ختم کرو، اب میں تمہیں سلیم بھائی کے یہاں پھر لے چلتا ہوں، تم ان کو جیسے اپنا رہنما بناؤ، تاکہ یہ کہ تم کسی روایت میں رہ کر ادب پڑھ سکو، شاعری کر سکو، اور بعض بہت ضروری باتیں ہیں شاعری کی سمجھ سے متعلق، تو وہ تمہیں بھائی صاحب، یہ بھائی صاحب کہتے تھے سلیم احمد کو، تو وہ بھائی صاحب تمہیں اچھی طرح اس میں تربیت کر دیں گے، لیکن بس اب تم اس طرح نہ کرو کہ ان سے بھی ملنے جا رہے ہو، ان سے بھی ملنے جا رہے ہو، اب جیسے اس میں ٹھہراؤ پیدا کرو۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، اور یہ بہت ہی جیسے دل میں پہلی ہی ملاقات میں گھر کر گئے۔ تو اس دن یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ہم بیٹھے رہے ان کی چھٹی کے وقت تک، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بس اب جا رہا ہوں۔
تو کہنے کہ چلیں جہانگیر روڈ چلتے ہیں، تو جہاں سلیم احمد رہتے تھے، تو ہم ان کے ساتھ وہیں سے جہانگیر روڈ چلے گئے۔ سلیم بھائی سے انہوں نے ملوایا، کچھ مطلب ان کو راضی کیا کہ بھئی اس کو اپنی ذمہ داری بنا لیں، جاوید کو اپنی ذمہ داری بنا لیں، یہ آپ کی تربیت اور تعلیم سے کچھ بن جائے گا، ورنہ یہ ادھر ادھر ہی بھٹکتا پھرے گا اور بگڑ جائے گا، اور اس پر کیونکہ یہ ایک فیملی لائف نہیں گزار رہا تو اس پر ایک جیسے سرپرستانہ نظر کی بھی ضرورت ہے، بلکہ سرپرستانہ نگرانی کی۔ سلیم بھائی تو ظاہر ہو تو بہت کہنا ہے کہ تم چاہو تو یہاں رہ لو، چاہو جیسا دل چاہے، ہر وقت یہ گھر تمہارا گھر ہے، جب چاہے آؤ جب چاہے جاؤ، مطلب بہت زیادہ۔ تو یہ تھا ان سے میری پہلی ملاقات کا ماجرا، جو کم از کم 7-8 گھنٹے کو محیط ہے، پہلی ہی ملاقات۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم کالج میں پڑھتے تھے، یہ سامنے ہی بیٹھتے تھے، تو روز کی ملاقاتیں، اور پھر کچھ مدت بعد جیسے میں ان کے ساتھ ہی سفر کرتا تھا بس کا، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 6-7 گھنٹے روز ان کے ساتھ کم و بیش گزرا کرتے تھے۔ تو ان کے قریب آ کر مجھے جو ان کی تحریروں سے جو تاثر بنا تھا، اب ظاہر ہے اس کے بعد میں نے پھر ان کی بہت ساری چیزیں دیکھی بھی اور سنی بھی اور پڑھی بھی، تو وہ تاثر تھا ایک بہت سخت گیر اور ایک بہت جنگجو قسم کے رائٹر کا۔ تو وہ تاثر ان کے قریب آ کر جو ہے وہ بدلا تو نہیں، لیکن وہ یک طرفہ نہیں رہ گیا، بلکہ اس میں بہت اسے بیلنس کرنے والے بہت سارے اوصاف ان کے جو ہے وہ ہمارے علم میں آئے، مشاہدے اور تجربے میں آئے، تو جس کی وجہ سے ان کا صرف لڑاکا ہونا جیسے ان کا تعارف نہیں رہ گیا، بلکہ ان کا لڑاکا ہونا ان کے سچ بولنے کی وجہ سے تھا۔ تو اس میں بھی جیسے ایک مثبت پہلو، ایک اخلاقی بلندی سی محسوس ہونے لگی کہ یہ جس سے بھی لڑتے ہیں وہ اس لڑائی کا مستحق ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو سمجھتے سوچتے ہیں اس کو بلا کم و کاست سچائی سے کہہ دیتے ہیں، کوئی بلا وجہ کی ایڈیٹنگ کیے بغیر، بلا وجہ کی اس کی تزیین و تضعیف کیے بغیر، تو یہ بہت سچے آدمی ہیں۔ تو یہاں سے اب پھر تو ظاہر ہے کہ اب میں ظاہر عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان سے بہت ساری لبرٹی بھی لے لیا کرتا تھا۔ یعنی اکثر یہ ہوتا تھا کہ سلیم احمد کے کسی خیال پر ان کا جو ہے وہ اختلاف ہوتا تھا، تو میں سلیم احمد کا وکیل بن کر ان سے بحثیں کرتا تھا، تو یہ اس پہ مطلب برا نہیں مانتے تھے، اور ظاہر ہماری کیا بحث وغیرہ، لیکن ایک آدھ مرتبہ مان بھی گئے کہ ہاں میں غلط ہوں۔ اب وہ مطلب وہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بھئی اب یہ ہمارے بھائی صاحب سے اتنی محبت کرتا ہے تو ایک آدھ بات اس کی بھی مان لو۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ میں ان کے ساتھ رہنے لگا، اور ان کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں رہتے تھے وہاں ان کے بہنوئی عزیر ہاشمی مرحوم بھی مقیم تھے، تو میں گویا ان دونوں کے مہمان کی حیثیت سے کچھ مہینے ان کے گھر رہا، اور بالکل جیسے گھر کا کوئی فرد ہوتا ہے، بالکل اس طرح، نہ کوئی تکلف، نہ کوئی تصنع، نہ کوئی بوجھ بننے کا احساس، کچھ بھی نہیں۔ تو اس دوران میں بھی یہ بہت کھل گئے جیسے کہ یہ کتنے صاف دل آدمی ہیں، اور صاف دلی کا مطلب ایک واقعہ ہے جو دوسرا اگر صرف سنے
اس واقعے کو سن کر جو تاثر بنے گا وہ بالکل غلط ہوگا۔ وہ واقعہ ایسا ہے، مطلب ایک دن میں کیونکہ ان کے ساتھ ہی پھر بس پہ جاتا بھی تھا اور آتا بھی تھا، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میاں تمہیں وظیفہ ملتا ہے کالج کی طرف سے، تو تم ایسا کیا کرو کہ بس کا کرایہ اور کھانے کا خرچ خود اٹھایا کرو اپنا۔ اور یہ کہہ کے بس پھر دوسری باتیں شروع کر دیں۔ تو یہ فقرہ بظاہر ایسا تھا کہ جو آداب میزبانی کے خلاف تھا، یا مطلب دل آزاری کر سکتا تھا، کوئی بھی مطلب کوئی کسی ایک طرح کا افسوس یا شکایت پیدا کر سکتا تھا، لیکن ان کی شخصیت ایسی تھی، جو ان کی شخصیت کو جان گیا ہو وہ اس فقرے میں اپنی بہتری کا جو پہلو ہے وہ غالب دیکھے گا۔ وہ اس فقرے کو اپنی تربیت اور اپنی خیرخواہی پر محمول کرے گا، اور ایسا ہی تھا۔ اس کا فائدہ مجھے بعد میں محسوس ہوا، اور الحمدللہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بات سن کر کوئی افسوس، صدمہ یا دھچکا نہیں لگا۔ تو یہ اس طرح کے آدمی تھے کہ یہ دوسرے اس طرح کی باتیں کر جاتے تھے کہ وہی باتیں اسی سچویشن میں کوئی اور کرے تو اس سے جیسے دوبارہ ملنے کو جی نہ چاہے، لیکن یہ وہی باتیں کرتے تھے اور ان باتوں سے اپنی کشش بڑھا لیتے تھے جس سے وہ باتیں کرتے تھے۔ اس طرح کی یہ شخصیت تھے۔ اور مطلب پہلے میں ان کی ذرا شخصیت کے بارے میں کچھ بتا دوں، کیونکہ یہ ادیبوں جیسی شخصیت ان کی بالکل نہیں تھی۔ ادب سے باہر ان کا کوئی شغل نہیں تھا۔ ان کی ساری دوستی دشمنی ادب میں تھی یا موسیقی میں تھی۔ تو لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی ادیبوں شاعروں جیسی نہیں تھی۔ یہ انتہائی ذمہ دار آدمی تھے، انتہائی ڈسپلنڈ آدمی تھے۔ ہر چیز گھڑی دیکھ کے جیسے ان کی بتائی جا سکتی تھی کہ اس وقت یہ کر رہے ہوں گے، اور مجلسوں سے دور رہتے تھے، ادیبوں سے یا حلقہ ارباب ذوق وغیرہ بہت کم جاتے تھے۔ کوئی مجبور کرے تو جاتے تھے، ورنہ یہ کہ یہ اپنے چند دوستوں میں خوش رہتے تھے یا تنہائی میں جیسے پرسکون رہتے تھے۔ تو شخصیت جیسے میں نے کہا بہت ڈسپلنڈ، اور اس کے ساتھ خطرناک حد تک سچے، مطلب ان کا سچ بعض مرتبہ ان کی جان خطرے میں ڈال دیتا تھا۔ تو لیکن یہ کہ کچھ بھی ہو جائے یہ سچ بولیں گے، سچ دونوں مفاہیم میں، کہ واقعہ بالکل بلا کم و کاست رپورٹ کریں گے، گواہی بالکل صحیح دیں گے، اور دوسرا سچ اس معنی میں کہ جو دل میں ہے وہ قلم سے نکلے گا، جو ذہن میں ہے وہ زبان سے ادا ہوگا۔ مطلب ایسے لوگ بہت کم میں نے دیکھے ہیں جن کا دل اور زبان ایک ہو، تو نہ تعریف میں مبالغہ، نہ اظہار غضب میں کوئی مبالغہ، کچھ نہیں۔ تو بہت زیادہ سچے تھے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ انہوں نے خطرات کیا جھیلے اس وجہ سے۔ تو ذرا کیونکہ ڈسپلن کی وجہ سے اور سچ پر ہر قیمت پہ جیسے اڑے رہنے کی وجہ سے تھوڑا مزاج میں سختی تھی۔ ظاہر ہے جو سچا آدمی ہوگا، اصول پسند ہوگا، اس کے مزاج میں ایک روکھا پن سا یا سختی بھی آ جاتی ہے، کبھی اپنی حفاظت کے لیے، کبھی اپنے چھوٹوں کی تربیت کے لیے۔ تو تھوڑا سخت مزاج تھے، لیکن وہ سخت مزاجی بس تھوڑی دیر کی ہوتی تھی، اور اسے سخت مزاجی شاید نہ کہیں، تو یہ کہیں کہ رویے میں بعض مرتبہ گفتگو میں سخت ہو جاتے تھے،
لیکن مزاج میں نے شاید غلط کہا، مزاجن یہ ہنسمکھ تھے، مطلب خوب ہنسی مذاق کا ماحول پسند کرتے تھے اور اس میں شریک ہوتے تھے۔ فقرے بازی میں بہت طاق تھے اور بہت رومانوی طبیعت رکھتے تھے۔ اب یہ سب چیزیں مل جانا ایک شخصیت میں یہ مشکل ہوتا ہے۔ سچا بھی ہے، مذہبی بھی تھے، نماز وہ عشاء پڑھیں گے تو 17 رکعت پڑھیں گے، چاہے وہ ٹانگ ٹوٹی ہے اس وقت بھی 17 ہی رکعت پڑھیں گے۔ تو مطلب اس طرح کے پکے نمازی بھی تھے اور مذہبی بہت تھے، لیکن پھر ہنسمکھ، رقیق القلب، یعنی ذرا سے کوئی غمگین چیز، یعنی غم کسی کا سن لیں تو رونے لگتے تھے، اور پھر یہ کہ طبیعت رومانوی تھی، اور شادی سے پہلے تک کا عرصہ بھی رومانوی مشاغل میں بھی صرف ہوتا تھا، اور یہ بات ان کے قریبی لوگوں میں بھی کم کے علم میں ہے کہ وہ شاعری بھی کیا کرتے تھے، اور میں اس کا سامع تھا، کبھی باورچی خانے میں، کبھی راستے میں، اور بہت جھجک کے شرما کے سناتے تھے، اور یہ تاکید بیچ میں کرتے جاتے تھے کہ خبردار کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور وہ شاعری ایسے ہی ہوتی جیسے اختر شیرانی وغیرہ، اختر شیرانی کے رنگ میں جیسے شعر کہتے تھے، اور زیادہ تر نظمیں کہتے تھے، لیکن چھپا کے رکھتے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے اپنے ترکے میں اپنی شاعری چھوڑ کر شاید نہ گئے ہوں۔ تو سچا آدمی ہو، رقیق القلب ہو، تعلقات کے آداب میں حساس ہو، تو ایسا آدمی بہادر ضرور ہوتا ہے۔ سچ بہادری کی زمین کے علاوہ کہیں نمو نہیں پاتا، تو ناقابل یقین حد تک بہادر تھے، مطلب اتنے بہادر تھے کہ ہماری فوج اگر اتنی بہادر ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، نہیں ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو ناقابل، مطلب میں مثال دیتا ہوں کہ جب فسادات کا زمانہ تھا کراچی میں، لسانی فسادات وغیرہ، اور بہت ہی وہ ہولناک وقت تھا کہ لوگ رات کو نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، اور محلوں میں پہرا دیا جاتا تھا بہت زیادہ، جیسے ایک جنگی ماحول سا، اور اس کا خوف وہ فضا میں گھلا ملا تھا۔ تو اس میں یہ رہتے تھے اس وقت، یہ کیا نام ہے، انچولی میں، انچولی سوسائٹی میں، اور وہاں جس جماعت کی یہ اعلانیہ مخالفت کرتے تھے اس جماعت ہی کے گڑھ میں سے ایک علاقہ تھا، یعنی 100% ان کا علاقہ تھا۔ وہاں یہ جماعت اسلامی کا اسٹیکر لگائے ہوئے گیٹ پر، اور ان کے خلاف نعرے لکھوا رکھے تھے اپنے دروازے پر، وہ گیٹ جو ہوتا ہے لوہے کا، اور بالکل بے فکری سے رات کو آتے جاتے تھے، اور ہر جگہ دندناتے پھرتے تھے، اور زور سے کہیں کوئی پوچھ لے کہ بھئی آپ ووٹ کسے دیں گے تو بہت زور سے کہتے تھے کہ اس جماعت کو تو ہرگز نہیں دوں گا۔ اب یہ سب بہت خطرے والی باتیں تھیں اس زمانے میں، تو یہ بالکل اس طرح رہے۔ اور ایک مرتبہ ایک پٹھان ٹیکسی ڈرائیور کا پیچھا کر رہے تھے لوگ اسے مارنے کے لیے، تو وہ ٹیکسی بھگاتا ہوا بیچارہ وہ ان کی گلی میں آ گیا، تو ان کی گلی میں آگے جو کوئی رکاوٹ تھی تو وہ گلی پار نہیں کر سکا، تو اتفاق یہ کہ ان کے گھر کے آس پاس ہی وہ رک کر باہر آ گیا اور شور کرنے لگا کہ یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ موجود تھے، یہ باہر نکلے، یہ اس ڈرائیور کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ پہلے میں مروں گا تو اس کو کوئی گزند پہنچ سکتی ہے،
اور ایسے دبنگ انداز سے للکارا ان لوگوں کو جو اس گاڑی کو آگ لگانے آئے تھے ڈرائیور سمیت، ان کو للکارا کہ ایک ہیبت ان پہ طاری ہو گئی، اور یہ اس کو صرف بٹھایا نہیں کہ جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کے علاقے کے قریب تک گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے کہ کوئی راستے میں ایسی مشکل اس کو نہ پیش آئے۔ یہ ان کی بہادری ہے جہاں بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے والد کے خلاف کوئی سخت کالم لکھ رکھا ہے جو ابھی چھپنا ہے؟ وہ کسی نے بتا دیا ہوگا کہ بھئی کوئی کالم یا مضمون لکھا ہے آپ کے والد کے خلاف۔ تو اب یہ اس آدمی سے بہت دوستی کا تعلق اور بہت جیسے محبت کے مراسم، لیکن اس کے پوچھنے پہ کہنے لگے کہ ہاں لکھا ہے، سنا دوں؟ تو اب وہ یہ بھی مطلب اس کے لیے بھی بہت زیادہ بہادری اور سچائی کی ضرورت ہے کہ جہاں یہ برے بھی بن سکتے ہوں اپنے دوستوں کی نگاہ میں، وہاں بھی یہ گواہی سچ دیں گے، بات ہمیشہ سچ کریں گے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ادیبوں شاعروں میں ان کے علاوہ ایک آدھ ہی کو اتنا زیادہ سچا دیکھا ہے، اتنا زیادہ نڈر دیکھا ہے، معاملات میں بالکل کھرے، ہر معاملہ بالکل ڈے لائٹ میں، اور جیسے کاغذ پینسل کے ساتھ ہوا کرتا تھا، کس سے قرض دیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، کس سے لیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، کس تاریخ کو واپس کرنا ہے اور کس دن واپس لینا ہے، سب تفصیلیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ان تفصیلوں پر اپنی ذات کی ذمہ داری وہ بالکل بر وقت کرتے تھے، اپنی چیزیں۔ ہاں اگر کوئی معذوری کا اظہار کرے کہ بھئی میں نہیں کر سکا تو معاف بھی کرتے تھے، درگزر بھی کرتے تھے، لیکن یہ کہ اپنی اصول پسندی کی سختی سب سے زیادہ خود اٹھاتے تھے، دوسروں کے لیے مصیبت نہیں بنے۔ تو اس کے علاوہ ایک بہت پسندیدہ چیز ان کی تھی کہ وہ صلہ رحمی میں بہت حساس تھے، اور سچ کہوں تو میں نے اپنے بڑوں میں تو دیکھی ہوگی، یعنی کہ اپنے سے پچھلی نسل میں یہ حساسیت رشتوں کی، لیکن اپنی جوانی میں انہیں سب سے آگے پایا کہ یہ اپنے دور پرے کے عزیزوں سے بھی رابطے میں رہتے تھے۔ مثال طور پہ عید کی نماز ادا کی، اب پورے شہر میں بکھرے ہوئے رشتہ داروں کے یہاں جا کے سلام کرنا، عید کی مبارکباد دینا، اور سب گھوم پھر کے پھر ظہر کے وقت گھر پہنچنا یا اس کے بھی بعد، یہ ان کا معمول تھا جس میں کبھی ناغہ نہیں آیا۔ اور خاص طور پہ جو رشتہ دار دنیاوی دوڑ میں پیچھے تھے، غریب تھے، ان کے یہاں خصوصیت سے جانا اور ان کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کرنا، دلجوئی ہی کی نہیں دستگیری کی بھی۔ تو ایسی حساسیت میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ کہیں اب پائی جا سکتی ہو، یعنی میرا خیال نہیں ہے۔ تو انتہائی صاف دل، جیسے صاف گو ناراض ہوئے اور دل صاف ہو گیا، انہوں نے ناراضی کا اظہار کر دیا، اب ان کا دل صاف ہے۔ جیسے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ مجھے انہوں نے اپنا ایک مضمون دیا، اس زمانے میں ایک رسالہ ادبی نکلتا تھا، اس کا نام تھا الشجاع، وہ صدر میں اس کا آفس تھا۔ تو کہنے لگے اب یہ فیڈرل بھی ایریا انچولی کا واقعہ ہے، نہیں یہ واقعہ سمن آباد کا ہے، کہنے کہ یہ دے آؤ وہاں پر، سلمان ارشد صاحب غالباً اس کے مدیر تھے، کہ یہ دے آؤ۔ اب مجھے جو ہے پتہ نہیں کیا ہوا، میں اس دن نہیں جا سکا وہاں، یا بھول گیا یا لاپرواہی، ظاہر ہے ہمارے اندر تو کوئی وہ سب تھا نہیں کہ وعدہ خلافی بری بات ہے یہ وہ۔
تو ہم نے آ کے اگلے دن انہوں نے پوچھا کہ ارے دے آئے؟ تو میں نے کہا نہیں، آج کسی وقت دے آؤں گا۔ اب ہم اپنے جیسا ہی جیسے سب معاملات سمجھتے تھے، اس پہ یہ انتہائی غضبناک ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی 15-20 منٹ تک جیسے جلتے لوہے سے داغتے رہے میری روح کو، میرے دل کو، مطلب اتنی زیادہ سخت باتیں اور اس سے زیادہ سخت لہجہ۔ اب میں بہرحال وہ سنتا رہا، لیکن یہ کہ وہ لگا مجھے جیسے کچھ لگا کہ انہیں کچھ نرمی کر لینی چاہیے تھی۔ پہلا موقع تھا کہ مجھے ہلکی سی ایک وہ پیدا ہوئی خلش سی یا شکایت سی۔ تو خیر میں اس وقت جب یہ ڈانٹ واٹ کے فارغ ہو گئے اور کہنے دفع ہو جاؤ، جا کے دے کر آؤ، تو میں اٹھا خاموشی سے اور جا کے وہاں دے آیا وہ مضمون۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے اندر نہ وہ ظرف تھا، نہ بڑے چھوٹے کا لحاظ ایسا تھا، نہ ایسی نگاہ تھی۔ ظاہر وہ فرسٹ ایئر کا ایک طالب علم، تو وہ ذرا سی شکایت و گلہ سا ہو گیا پیدا، لیکن ذرا سا، اور دل یہ چاہا کہ جیسے اب کچھ دن کا وقفہ کر لو ان سے ملنے میں۔ تو میں خیر دوسری جگہ رہتا تھا، وہیں فیڈرل بھی ایریا ہی میں، تو وہاں آ کے مطلب اس دن نہیں گیا جو لازم ہوتا تھا مغرب کے بعد وہاں جانا میرے لیے، سلیم احمد کے یہاں یا ان کے یہاں، تو اس دن نہیں گیا۔ تو اگلی شام کو یہ آئے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، رہتا تھا، وہاں آئے اور آواز دی، اور سگریٹ یہ بہت اسٹائل سے پیتے تھے، تو سگریٹ کا کش یوں کر کے جھاڑتے ہوئے آواز دی کہ جاوید کہاں غائب رہتے ہو؟ اور یوں کر کے کہا چلو، اور یوں کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بس چلنا شروع کر دیا۔ نہ کوئی معذرت، نہ کوئی یہ کہ بھائی کل تمہارا دل دکھایا، کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ یہ سب کہہ دیتے تو شکایت بڑھ جاتی، مطلب یہ سلوک ایسا ان کا تھا، کچھ بھی نہیں، پھر ویسے ہی ہو گئے۔ تو میرے ساتھ تو ظاہر ہے میں تو بہت نالائق تھا اور بہت زیادہ جیسے کام چور آدمی ہوتا ہے اس طرح کا تھا، تو میرے اور ان کے مزاج میں اگر میں ہمت کروں کہ میرا مزاج اور ان کا مزاج تقابل کروں تو ضدین کا رشتہ تھا۔ وہ انتہائی ذمہ دار، ہم انتہائی لاپرواہ، وہ انتہائی چست، ہم انتہائی کاہل، تو وہ کوئی میل نہیں تھا مزاج میں۔ تو انہوں نے مطلب اس کو بہرحال نبھایا نا، اور نہ صرف یہ کہ نبھایا بلکہ اپنی ڈانٹ ڈپٹ سے ان خرابیوں کا کچھ علاج بھی جیسے کر دیا۔ تو ایسے تھے، اور ڈانٹ کھانے کا موقع مجھے بار بار آتا تھا، اور پھر لیکن اس کے بعد کی جو ڈانٹ پھٹکار ہے نا، اس میں جیسے ان سے چھپ کے مسکراتا رہتا تھا کہ چلو بڑاس نکالنے، مطلب ہم بھی جیسے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تھے۔ تو پھر معلوم تھا کہ یہ بس 2-4 منٹ بولیں گے اور کھانسیں گے، پھر کھانسی آئے گی انہیں، کھانسی کی وجہ سے ان کا ذہن ہٹ جائے گا اس ڈانٹ پھٹکار سے، یا ہم اٹھ کے جلدی سے پانی پیش کر دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ تو پھر آگے جیسے ہمارے لیے، بلکہ اگر کچھ دن ہو جاتے تھے ڈانٹ پھٹکار میں، کچھ دن کا وقفہ آ جاتا تھا تو کوئی حرکت دانستہ کر دیتا تھا کہ انہیں غصہ آ جائے۔ تو اب آپ بتائیے کہ جس کا غصہ آپ کو اظہار محبت سے زیادہ تسکین پہنچائے، وہ شخصیت کیسی ہوگی؟ پھر یہ کہ اب ظاہر ایک لائن ہے نا، سچا آدمی، بہادر آدمی، اور بالکل بے لاگ، بے لوث اور انتہائی خوددار، یہ ایک چین ہے نا، تو اس میں خودداری لازماً آئے گی۔
جو چین سچائی کے وصف سے اور ذمہ داری کی صفت سے جو بننا شروع ہوگی تو اس کی ایک کڑی خودداری ضرور ہوگی۔ سچا آدمی خوددار بہت ہوتا ہے، ذمہ دار آدمی خوددار بہت ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے ان سب اوصاف کے نتیجے میں انتہائی خوددار تھے، مطلب ایسے خوددار تھے کہ ان کا ساتھ چھوڑ کے ہم جا کے کہیں چائے وائے پی آتے تھے۔ تو یہ نہیں، مطلب ان کے کچھ اصول تھے، بس وہ کہ اس کے یہاں کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس کے یہاں صرف چائے پی جا سکتی ہے، اس کے یہاں صرف پانی پیا جا سکتا ہے، اور اس کے یہاں کچھ بھی نہیں قبول کیا جانا چاہیے۔ تو اب ہر جگہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اب یہ وہاں جہاں ہم گئے ہیں ان کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت وہ آؤ بھگت سے پیش بھی آ رہے ہیں، لیکن ان کی فہرست میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کچھ نہیں، نہ پانی تک نہیں یہاں کا پینا۔ اب وہاں جا کے پھنس جاتے تھے تو ادھر ادھر ہو کے پیچھے سے جا کے کچھ کر آتے تھے اپنا، لیکن یہ میں نے کبھی انہیں اپنا صحیح یا غلط فہمی پر بنا ہوا اصول توڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں۔ تو اور اگر میں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں توڑا ہوگا، کیونکہ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ خلوت و جلوت میں رہا ہوں، اور مجھ سے وہ کچھ اپنے رومانوی معاملات بھی ڈسکس کر لیتے تھے۔ تو مطلب میں یہاں تک ان کا سمجھیں رازدار بھی تھا، تو لیکن میں نے نہیں دیکھی یہ سب باتیں۔ تو اور پھر یہ کہ دوستی اور دشمنی دونوں کو نبھانے والے دوست ہیں تو بہترین دوست ہیں، اور دشمن ہیں تو بس اللہ حفاظت فرمائے۔ تو وہ دشمنی بھی ایسی نہیں کہ کوئی اس کے بدخواہی ہو، بس یہ کہ دشمن ہے اور اب اس تعلق کو نبھانا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا لگتا تھا کہ جن سے ان کی دشمنی ہے ان سے اگر دوستی ہو جائے تو یہ مایوس ہو جائیں گے، ان کو صدمہ پہنچے گا، یعنی دشمن کو دوست بنانا ان کے لیے کوئی قابل قبول تصور نہیں تھا۔ تو ہر آدمی کو جہاں پہلے دن رکھا ہے وہیں رکھے رہتے تھے۔ تو ان کو بلکہ میں نے ایک شعر بھی ایک دن سنایا، میں ان کی کہیں صلح کروانا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی ہمارے استاد تھے ایک صاحب، تو اب یہ مجھے ڈانٹ دیتے تھے، وہ دلچسپی ظاہر کرتے تھے، بھائی شمیم احمد بہت اچھے آدمی ہیں، بلا وجہ یہ ایک جھگڑا سا، اور ادبی جھگڑا کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ ترک تعلق ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھ پر ان کی باتوں کا اچھا اثر ہوتا تھا، ان کا رویہ دیکھ کر اختلاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تو اس میں لگا ہوا تھا۔ تو جب ان کی طرف سے مسلسل نہ ہی سننے کو ملی کئی ہفتے، تو پھر میں نے تنگ آ کے انہیں ایک شعر داغ کا سنایا۔ وہ شعر ایسا تھا کہ سلیم یہ اسی وقت گئے میرے ساتھ ان کے گھر، گلے لگے، ان کا ماتھا چوما اور رونے لگے، یہ واقعہ ہوا۔ تو وہ شعر کیا تھا، وہ شاید مطلب اس لیے سنا رہا ہوں کہ شاید کسی اور کے کام بھی آ جائے۔ میں نے کہا شمیم بھائی آپ کا معاملہ تو بالکل جیسے داغ کے شعر جیسا ہے۔ تو داغ کے وہ عاشق تھے، کہنے کیا؟ میں نے کہا سنیے کہ نہ تھا وہ بے وفا تو پھر بھی تھا آغوش دشمن میں، نہ تھا وہ بے وفا تو پھر بھی تھا آغوش دشمن میں، ہماری بدگمانی نے اسے برسوں وہیں رکھا۔ اس کا اثر ان پہ ہوا تھا، اور یہ واقعی شعر کی یہ تاثیر جو ہے، اس نے تو اس شعر کا درجہ بھی جیسے ہمارے لیے بہت بڑھا دیا۔ تو یہ ایک دو ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی دشمنی بھی جو ہے وہ
سمجھے نقلی آگ ہوتی تھی، کوئی آ کے وہ جس سے وہ آگ بھڑکی ہوئی ہے وہ آ کر اگر ہلکی سی پھونک بھی مار دے اور بس تھوڑی سی معذرت کر لے تو وہ دشمنی اتنی ہی شدید دوستی میں بدل جاتی تھی۔ بالکل صاف آئینہ باطن آدمی، اور حفظ مراتب کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ کے معاشرتی وجود کو اپنے بہترین اوصاف کے ساتھ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ شمیم احمد تھے۔ تو اب وہ کیا کہ بڑا ہے تو وہ ہمیشہ بڑا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ انہیں جو چاہے کہہ دے، یعنی عمر میں بڑا، اور عمر میں چھوٹا ہے تو یہ سمجھتے مجھے حق ہے میں جو چاہے کہہ دوں۔ برابر والا ہے اسے حق ہے کہ وہ ان کا مذاق اڑائے، ان سے اختلاف کرے، جو چاہے کرے، لیکن یہ کہ ان کے نظریات سے نہ لڑے۔ ان کی دشمنی زیادہ نظریاتی ہوتی تھی اور تھوڑا بہت جیسے اس میں مذہبی رنگ ہوتا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جاتا تھا کہ میں حق پر ہوں تو میں کیوں سمجھوتا کروں، تو اور ہوتے تھے مطلب حق پر ہی ہوتے تھے۔ تو مطلب بڑے بھائی جو تھے سلیم احمد، میں نے دیکھا ہے انہیں مطلب ڈانٹتے ہوئے اور انہیں میری طرح ڈانٹ کھاتے ہوئے، جیسے میں مسکراتا تھا ان کی ڈانٹ سے، یہ مسکراتے تھے اپنے بڑے بھائی یعنی سلیم احمد کی ڈانٹ سے۔ اور سلیم احمد نے مطلب یہاں سلیم احمد کا جب مجموعہ چھپا بیاض شاعری کا، تو انہوں نے انہیں کتاب لکھ کے دیا نسخہ اس کا کہ شمیم کے لیے اور اسے بھائی کی نظر سے دیکھنا، نقاد کی نگاہ سے نہیں۔ مطلب یہ لکھا ہوا تھا اس پر، تو وہ بھی مطلب وہ جہاں دیکھتے تھے ان کو وہ ڈانٹنا وغیرہ شروع کر دیتے تھے، اور یہ مجمع میں بھی مؤدب، تنہائی میں بھی مؤدب۔ تو ایسا بھائی، ایسا چھوٹا بھائی، ایسا بیٹا اور ایسا اپنی بہن کا بڑا بھائی، یہ واقعی درجۂ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ یہ سارے رشتوں کو بہترین طریقے سے نبھانے والی طبیعت اپنی کامل اور بے نقص حالت میں شمیم احمد کی شخصیت کا حصہ تھی۔ تو اور جس کا ایسا ہے کہ مطلب ان کی یاد کبھی ذہن سے نہیں جاتی، کبھی دل سے نہیں نکلتی۔ تو ان کے بس یہ تھا کہ کچھ ان کے جیسے وہ تھے تحدیدات تھیں، مطلب ان کی کچھ لمیٹیشنز تھیں، کچھ مزاجی مسائل بھی تھے۔ تو ان میں سے جیسے یہ کہ یہ سلیم احمد کے اکثر دوستوں سے دوری کا رویہ رکھتے تھے۔ ان کے دوست اور ان کے بھائی کے دوست مشترک نہیں تھے، یہ ان کے دوستوں سے دوری کا رویہ اس لیے یعنی جس لیے رکھتے تھے اس میں بڑی وجہ مذہبی تھی اور گھریلو تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ ہاں میں وہ نماز بھی چلی گئی، نماز کا بھی خیال نہیں، یہ انہیں اس پر یہ بہت کڑتے تھے۔ دوسرے یہ کہ سلیم بھائی رات کو دیر تک مجلس آرائی کرتے تھے، جو ان کی صحت جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے مضر تھا، ان کے ڈاکٹرز کی طرف سے منع تھا۔ تو جب یہ دیکھتے تھے کہ یہ کچھ سنتے ہی نہیں ہے، رات کو 2 بجے سے پہلے یہاں سے دوست ان کے جاتے ہی نہیں ہیں، تو اس سے دوستوں کے خلاف ایک چیز تھی ان کے اندر۔ اور تیسرے یہ کہ یہ سلیم بھائی اپنی گھریلو ذمہ داریاں جو ہے وہ ان کی طرح ادا نہیں کرتے، یعنی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، گھریلو زندگی گزارنا، اس کی طرف سے غافل ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی ذمہ داری وہ سلیم احمد کے دوستوں پہ ڈال دیتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ تو لیکن جو ان کا اپنا حلقہ احباب تھا،
اس میں شاعر ادیب ہونا شرط نہیں تھا، ان سے دوستی کے لیے شاعر ادیب ہونا شرط نہیں تھا، صرف اچھا آدمی ہونا، سچا آدمی ہونا اور وعدہ خلاف نہ ہونا، یہ 3 شرطیں تھیں جو یہ کبھی ڈھیلی نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو ان کے جیسے بہت اچھے دوست بھی تھے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے فرید جاوید سے ان کی دوستی جیسی میں نے دیکھی ہے تو مجھے خیال یہی گزرتا ہے کہ ان کے سب سے جو 2 قریب ترین دوست تھے ان میں نمبر 1 فرید جاوید اور نمبر 2 ایک صاحب تھے حبیب صاحب، انہیں حبی کہا جاتا تھا۔ وہ موسیقی کے جیسے کن رس اور محقق اور اسٹاکسٹ تھے۔ پھر بڑوں میں ابوالفضل صدیقی صاحب سب جانتے ہی ہیں کہ ان کے آگے بالکل یہ مؤدب رہتے تھے اور غالباً سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے ان کے آگے۔ تو اسی طرح نظر الحسن صدیقی صاحب جو ابوالفضل صاحبی کے بھانجے، اسی طرح قمر صاحب وہ میرے بھی بہت دوست، اب سنا ہے کہ وہ گلف میں رہتے ہیں۔ ایک کوئٹہ میں تھے زمرد صاحب جنہوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا اور جنہوں نے مطلب ان کی کتابوں کی اشاعت کا گویا بہت ہی ٹھوس بندوبست اور اس کے پھیلاؤ کی بہترین ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائیں۔ تو ایک ان کے دوست گویے تھے ایم کلیم صاحب، مشہور ہیں، تو ان سے یہ کلاسیکل سنتے تھے، اس کے یہ بہت شائق تھے کلاسیکل اور سیمی کلاسیکل موسیقی کے۔ انتقال ان کا ذرا سخت حالات میں ہوا، مطلب یہ خاصے مریض ہو گئے تھے، ریٹائرمنٹ کے فوراً ہی بعد کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، 60 برس کی عمر میں ریٹائر ہوئے، 1 برس ایک کے بعد دوسری بیماری سے نمٹتے گزارا اور پھر 61 برس کی عمر میں فوت ہو گئے۔ تو خدا رحمت کند ان عاشقان پاک تینت را۔